میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا وظیفہ وہ مجرب وظیفہ آپ لوگوں کو بتلانے لگا ہوں کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد فوری طور پر پوری ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ جتنی بھی بڑی آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، پریشانی ہو، چاہے آپ کی 100 کروڑ کی حاجت ہو، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کو آپ کا اپنا ذاتی مکان مل جائے، آپ کا اپنا گھر ہو جائے، آپ کی اپنی چھت ہو جائے۔ آپ کی ساری زندگی کرایوں کے مکان میں گزر چکی ہے، آپ کی یہی خواہش ہے کہ ہمیں بس اپنا گھر مل جائے، تو اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں ہر حال میں پڑھ لینا۔ جب وقت ملے 1 منٹ نکال کر سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا اور میرے بتلائے ہوئے طریقے سے صرف 1 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے، پریشان رہ جاؤ گے کہ اچانک یہ دولت ہماری زندگی میں کہاں سے آ گئی۔ کل تک اگر آپ مارے مارے گھوم رہے ہوں گے اور جب یہ وظیفہ پڑھ لو گے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کی غریبی امیری میں نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی فقیری بادشاہت میں نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وظیفہ جو ہے نا دنوں میں نہیں بدلتا آپ کی قسمت کو، منٹوں میں آپ کی قسمت کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کو کامیابی ملے گی اللہ پاک کے حکم سے، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کو جس کسی نے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لیا، یہ وظیفہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ لوگ اگر 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر اگلے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اگلا دن آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہیں تو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لیں اور چاہیں تو آپ لوگ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کس دن پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ پڑھنا چاہیں اس دن پڑھ لیں، کوئی دن کی پابندی نہیں، چاہے پیر کو پڑھ لیں، چاہے منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، جس دن آپ کو وظیفہ پڑھنا ہو آپ لوگ اپنے گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، آفس میں پڑھ لیں، جہاں آپ کو وقت ملے پڑھ لیں۔ اور کون سے وقت پڑھنا ہے یہ بھی پابندی نہیں، جس وقت پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، جس جگہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، جس دن پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، جتنے دن تک پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ تمام سوالوں کے میں جواب آپ کو دے چکا ہوں۔ اب اگر آپ لوگ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال میں ہیں، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، ملیشیا، اٹلی، پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں آپ لوگ موجود ہیں، آپ 1 منٹ کا وقت اس وظیفے کے لیے نکال لیں۔ 1 منٹ آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے آپ کو استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو میں اپنی طرف سے کوئی ہوا میں نہیں بتا رہا، اس وظیفے کو میں آپ کو آزمودہ وظیفہ ہے، یہ ایسا آزمودہ وظیفہ ہے کہ فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، ایک بات کا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس دوران آپ کو کسی سے بات چیت ہرگز نہیں کرنی، بالکل خاموشی سے، بالکل اطمینان سے۔ نہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ کو کسی سے بات چیت کرنی ہے، نہ ہی آپ کو بتانا ہے کہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ بالکل اطمینان سے خاموشی سے بیٹھ جائیں اور اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ اس سے میری روزانہ کی نیو وظائف کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں گے اور آپ کو میرا چینل بھی یاد رہے گا۔ اب پیارے بھائیوں بہنوں چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ کو سب سے پہلے پڑھنا کیا ہے؟ 1 مرتبہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو درود پاک تو پڑھنا ہے 1 مرتبہ، لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ 11 ٹائم استغفر اللہ پڑھ لیں تو فوراً اس کے بعد 1 مرتبہ آپ کو درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا عمل شروع کر دیں۔ یہ عمل اتنا آسان سا عمل ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ بھی بڑے آرام سے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اور جو میرے بھائی بہن خاص طور پر جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے، جو بالکل ان پڑھ ہیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا، مجھے ہمیشہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں ایسے وظائف بتائیں کہ ہم جو ہے وہ بڑے آرام سے پڑھ سکیں اور بہت کم وقت کے اندر مختصر سے وظائف ہوں۔ تو آج کا وظیفہ بہت آسان بھی ہے، دوسرے نمبر پر بالکل مختصر بھی ہے، اور تیسرے نمبر پر آزمودہ بھی ہے۔ آزمودہ سے مطلب یہ کہ فوراً اثر کر جاتا ہے اور پہلے لوگوں نے آزمایا ہوا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے فوراً کیا پڑھا؟ ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا سلاموں کا۔ آج کے عمل میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یا سلاموں کا، اس وظیفے کو پیارے بھائیوں بہنوں آپ نے شاید اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہو۔ یا سلاموں، یا سلاموں، یا سلاموں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ یا سلاموں کا وظیفہ میری بہنوں میرے بھائیوں آپ لوگ پڑھ لیں، اب اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو وظیفہ سیکنڈ نمبر پر پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر، اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ کلمات ہیں، یہ بڑے آسان سے کلمات ہیں۔ اگر تو آپ لوگ پڑھنا نہیں جانتے تو میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر بھی یہ کلمات دکھ رہے ہوں گے، میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم، ایک بار میں نے پڑھ لیا، پھر دوسری بار پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم۔ ان کلمات کو، یہ جو وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح الکریم فتاح العلیم، ان کلمات کو آپ کو صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم آپ کو یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ ان کلمات کو جب 3 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ پورا عمل جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، ویڈیو میں شاید آپ لوگوں کو میرے بتلانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ جب یہ عمل کرنے لگو گے تو آپ لوگوں کے بمشکل 1 منٹ بھی پورا عمل کرنے میں نہیں لگے گا۔ مطلب 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ پورا وظیفہ بڑے آرام سے، بڑے سکون سے پڑھ لو گے۔ اب آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری بہنوں، تیسرے نمبر پر آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، اور پہلا کلمہ آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے بالکل آسان سا، اور آج کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج کا عمل، اس میں آخر میں جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے کو آپ نے میرے پیارے بھائیوں بہنوں اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ ہے یا نافیو کا، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو۔ یا نافیو کا وظیفہ میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو 33 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ آپ کو، 30 اور 3 33 مرتبہ آپ کو یا نافیو کا وظیفہ آج کے عمل میں آخر میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں۔
جتنی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، مراد ہو، پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے آپ کو خوب دعا مانگنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔